اور رب وہ ذات ہے جس نو جدوں بھی پکارو سندا ہے، جڑی زبان چ پکارو سندا ہے، جدوں پکارو ادوں سندا ہے، وہ ساریاں زباناں جاندا ہے۔ ساڈے چوں تے کوئی انگریزی جاندا ہے تو اردو نہیں جاندا، اردو جاندا ہے تے انگریزی نہیں جاندا، پشتو جاندا ہے تے فارسی نہیں جاندا، ہندی جاندا ہے تے سندھی نہیں جاندا۔ الا حاصل قیاس، وہ ذات زبانہ بنان والی بھی ہے اور وہ ذات زبانہ جانن والی اور سمجھن والی بھی ہے۔ سارا کچھ اس دے اختیار اندر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس دی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ احادیث دے اندر ہاتھ اٹھان دے لفظ باقاعدہ موجود نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع تے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اور بعض مواقع تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نو ویسے ہی دعا آپ نے دے دیتی۔ مثال دے طور تے پھوڑی دے اتے یا تعزیت کرنے واسطے اسی حاضر ہونے ہیں، سونے مصطفیٰ نے بغیر ہاتھ اٹھایا ایک دعا دیتی ہے، جڑی دعا سانو اکثر و بیشتر نو یاد نہیں کہ مرن والے نو دعا کیڑی دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اے جملے اپنی جگہ دے اتے کسی حد تک کفایت کر جان گے، لیکن جو سونے مصطفیٰ دی زبان چو نکلے ہوئے جملے اور عربی زبان اندر انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ بیاجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، تعزیت دی مسنون دعائیں کتنے مسلمانوں نے ہوندی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے تعزیت دی دعا اس طرح دے دیتی۔ کئی ایک ایسے مواقع نے آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے کسی نو کلمات اس طرح دے خوبصورت ارشاد فرماتے اور دعائیہ کلمات اور خیر و برکت دی دعا فرمائی، اور کئی مواقع تے سونے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا فرمائی۔ جتھے جس طرح آپ نے طریقہ اپنایا ہے ساڈے لیے وہی طریقہ حجت ہے، مثال ہے اور قابل عمل، واجب تعظیم اور قابل عمل اور قابل احترام ہے۔ اسی اپنی مرضی دے نال جڑی جنوں دعا کہنے ہاں، اور میں یہ نہیں کہندا وہ دعا نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ مواقعہ تے دعا فرمائی ہے، اور انفرادی طور تے خاص طور تے انفرادی طور تے جدو دعا دا کوئی بھی وقت مقرر نہیں، اجتماعی دعا دا بھی کوئی اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز تو بعد نہیں کروائی۔ آپ نے عید دی نماز تو بعد، عید دے خطبے تو بعد اجتماعی دعا کروائی، الحمدللہ اسی کروانے ہیں۔ سونے مصطفیٰ نے قبر دے اتے کھڑے ہو کے فرمایا میت واسطے، مرنے والے واسطے خلوص دل نال دعا کرو، اسی کروانے، انکار نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے تشریف فرما، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، آنے والا آیا اللہ دے رسول دعا کرو بارش واسطے، مویشی تڑپ رہے نے، کھیت مر جا چکے نے، اور درندے پرندے ہر تیری مخلوق انسان جنات بارش دی طلب گار ہے۔ سونے مصطفیٰ نے اتھے ہی ہاتھ اٹھا لے، آپ نے دعا فرمائی۔ جدوں کوئی دعا دا کہہ دے پھر انکار کرنا ایک غلط بات ہے، لیکن ہر نماز تو بعد یہ سمجھ لینا کہ یہ شاید نماز دا حصہ ہے، اجتماعی دعا ایسا نہیں۔ انفرادی دعا ہر بندہ ہی کری جائے، نماز چک کے نماز پڑھ کے نماز تو بعد یا نماز تو پہلے، اور بہت سارے قبولیت دے اوقات نے، جس طرح افطاری تو قبل قبولیت دا وقت ہے، اسی طرح اذان اور جماعت تو پہلے جڑا وقت ہے وہ قبولیت دا وقت ہے۔ مسافر دی دعا جڑی اللہ قبول فرماندا ہے، والدین دی دعا اللہ اولاد دے حق اندر قبول فرماندا ہے، مسلمان بھائی دی عدم موجودگی اندر اللہ دعا قبول فرماندا ہے۔ بارش ہو رہی ہوئے، سونے مصطفیٰ نے فرمایا دعا دی قبولیت دا وقت ہے۔ اللہ حاضل کیا کئی ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مواقع قبولیت دے بھی گنوائے، اور انہاں لوگاں دے بارے بھی فرمایا مظلوم دی دعا نو اللہ رد نہیں کردا، قبول کردا ہے، مسافر دی دعا نو اللہ قبول کردا ہے۔ لیکن میں دعا دے حوالے نال چند ایک آداب اور شرائط رکھنا چاہنا۔ ساڈیاں دعاواں اسی کہنے ہیں نا دعاواں قبول نہیں ہوندے، بڑیاں دعاواں کردے، بڑیاں دعاواں کردے۔ چند ایک باتاں، دعا دی اہمیت مسلمہ ہے، اس بات اندر کوئی شک نہیں۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور زکریا علیہ السلام بڑھاپے دی حالت اندر رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ بڑھاپے دی حالت ہے اگرچہ، اللہ مینوں کلا نہ چھوڑنا،
مینوں بہترین کوئی وارث عطا کر دے۔ ربی حبلی، ابراہیم نبی دعا کر رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین۔ سارے نبیاں نے اسی طرح دعاواں کیتیاں۔ آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بدر دے میدان اندر سونے مصطفیٰ امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ اگر 313 نہ رہے تو روئے زمین تے قیامت دیاں دیواراں تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے دعا عبادت ہے، دعا عبادت دا مغز ہے، اس واسطے دعا زیادہ تو زیادہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے کیتی جائے، اور گڑ گڑا کے رونا نہیں آندا تے رون والا بندہ منہ بنا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، غزوہ بدر دے قیدیاں دے بارے آیات نازل ہوئی، سونے مصطفیٰ روئی جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی روئی جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق آئے، کہندے مینوں بھی دسو وجہ رون دی، جے مینوں رونا نہیں آئے گا تو میں رونے جیسا منہ ہی بنا لواں۔ اے دعا دی ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ بندہ عاجزی نال، اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے علاوہ کوئی گھر نہیں، تیرے علاوہ کوئی شفا خانہ نہیں، تیرے تو علاوہ کسی اور کو رزق خانہ نہیں، اولاد دینے والی ذات تیری ذات ہے، بگڑیاں بنان والی ذات تیری ذات ہے، تو ہی بگڑے کام سنواردا ہے اللہ، تو ہی پریشانیاں دور کردا ہے۔ اس طرح ہاتھ اٹھا کے ایک کامل یقین دے نال، کامل یقین دے نال، لیکن ساڈا یقین کامل نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دعا نو رد نہیں کردا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے، دعا جڑی ہے بندے دی تقدیر نو بدل کے رکھ دیندی، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، مگر نہ جو تقدیر لکھی ہو کے رہندا، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے۔ اور ایک روایت دے الفاظ نے جڑا اللہ کو نہیں منگدا اللہ اندے تے ناراض ہو جاندا ہے۔ دنیا تے کسے نو سوال کرو نا، اللہ بچا کے رکھے سوال تو، ضرورت مند بھی ہوئے نا تو اگلا متھے دے تے شکن پاندا ہے کہ تینوں بعد کردے نے بعض لوگ اس طرح، اچھے لوگ دنیا اندر موجود نے، اللہ سب دے مال و جان دی حفاظت فرمائے۔ کوئی ناراض ہو جاندہ ہے، کوئی ادھر منہ کر لیندہ ہے، کوئی ادھر منہ کر لیندہ ہے، لیکن رب ہوئے جڑا نہ منگیے تے ناراض ہوندہ ہے۔ دنیا والیاں کو منگیے تے ناراض ہوندے نے، اللہ کو منگیے تے اللہ راضی ہوندہ ہے، اللہ راضی ہوندہ ہے، رب کو منگیے تے رب خوش ہو جاندہ ہے، اللہ ناراض نہیں ہوندہ، اللہ خوش ہو جاندہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اتھوں تک فرمایا جتی دا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ کو منگنا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیراں دے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، چوکی دار بوئے بٹھایا نہیں۔ او رب جڑا رب نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تہاڈی شارک تو بھی زیادہ قریب ہے۔ کتے اس طرح فرمایا رب آسمان نے دنیا دے ہوتے سب تو نچلے آسمان تے پچھلے پہر آ کے کہندا ہے کوئی طلبگار، استغفار بخشش طلب کرنے والا، رزق والا منگنے والا، کوئی حاجت مند، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، اس سخی دا چھوڑ دروازہ، جو غیراں دے وال جاوے نا مراد رہے وچ دنیا تے کدی مراد نہ پاوے۔ اللہ رب العزت خوش ہوندہ ہے جدو رب دے اگے ہاتھ پھیلایا جاندہ ہے۔ وسیلے دیاں میں 3 صورتاں بیان کر کے اجازت لواں گا۔ وسیلے دیاں 3 صورتاں نے، یہ وہ صورتاں نے جڑیاں سونے مصطفیٰ نے بیان فرمائیاں نے، جڑیاں ساڈے ہاں مروجہ صورتاں نے، انہاں دا کوئی اسلام اندر تصور نہیں، بلکہ اسلام دی جو اثر روح ہے اور اساس ہے اس کے خلاف ہے۔
وسیلے دیاں تین صورتاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے اچھے ناماں دا واسطہ دیتا جائے. یا اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، تینوں تیرے کریم ہون دا واسطہ، تینوں تیرے رحیم ہون دا واسطہ، تینوں تیرے جبار قہار ہون دا واسطہ. اور اسی طرح اسم اعظم آپ نے سکھایا. آپ نے فرمایا اے اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو دعا منگو، اللہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرتا. وہ اسم اعظم کی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اے اسم اعظم دوسرے لفظ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. اے اسم اعظم یہ دعاواں کون یاد کرے گا؟ سا کرنی ہے. اے دعاواں اے اسم اعظم اللہ دے ناماں دا واسطہ. سب تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا قل هو اللہ، جس دے اندر بھی اللہ دی تعریف نے. ایسے کلمات دعا دا ایک طریقہ اور اصول ہے. جس طرح مشہور روایت ہے ایک شخص نے آ کے نماز پڑھی تے اس طرح دعاواں التجاماں گریہ زاری جلدی جلدی اللہ مینوں آ بھی دے دے، آ بھی دے دے، آ بھی دے دے. جان لگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نمازی تینوں بڑی جلدی ہے، پہلے اللہ دی حمد بیان کر، پھر میری ذات تے درود پڑھ، پھر اللہ کو جو منگنا مانگ. اے دعا دے آداب نے. مگر اسی بس اس طرح بس ماڑا ہی ہاتھ ٹکے، میرا خیال ہے 20-25 سیکنڈ لگ دے یا بہتی گل منٹ لگتا تے ہو گئے. دعا دے آداب نے. دعا بھی عاجزی نال، خشوع و خضوع نال، یقین کامل دے نال، اور پھر عبادت دی قبولی. وہ دعا ہوئے، وہ نماز ہوئے، روزہ ہوئے، حج ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، صدقہ و خیرات ہوئے، یعنی قبولیت واسطے مالی عبادت ہوئے، بدنی ہوئے، قولی ہوئے. 4 بنیادی شرائط نے. بندے دا عقیدہ درست ہوئے، اللہ دی ذات دے بارے شرک نہ کردا ہوئے، اور دوسرے نمبر تے عمل سنت دے مطابق ہوئے، بدعات دی آمیزش نہ ہوئے. تیسرے نمبر تے وہ عمل اللہ دی رضا واسطے ہوئے، لوگوں نو دکھانا مقصود نہ ہوئے، اپنی شہرت اپنی نمود و نمائش مقصود نہ ہوئے. چوتھے نمبر تے رزق حلال دا ہوئے. اے 4 بنیادی شرطاں عبادت دی قبولیت دیاں. اور پھر دعا دے آداب جو میں عرض کر رہا انہاں نو ملحوظ خاطر رکھتے ہویا جڑا بندہ اللہ کو دعا قبول دعا منگے، پھر دیکھنا اللہ کس طرح اپنی رحمت دی برخا نازل فرماتا ہے. پھر بھی بظاہر قبول نہ آئے. مسند احمد دی مینوں روایت یاد آئی، سونے مصطفیٰ نے فرمایا دعا دی قبولیت دیاں 3 صورتاں نے. یا تے اللہ فوراً قبول فرما لیندہ ہے، دنیا دے اندر اللہ اس میں مقام دے دیندہ ہے، یا پھر اللہ رب العزت اس دی دعا نو ذخیرہ آخرت بنا لیندہ ہے. اللہ رب العزت پھر انہوں راضی کرے گا، خوش کرے گا جدو رب دے حضور پیش ہوں گے. یا پھر تیسرے نمبر تے سونے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جڑی دعا کیتی ہے بظاہر بندہ سمجھتا ہے قبول نہیں ہوئی، لیکن اس دعا دی برکت نہ اللہ کوئی بہت بڑی آزمائش، فتنہ اور مصیبت فساد اللہ انہوں دور کر دیندے نے، ٹال دیندے نے اس دعا دی برکت نہ. اے دعا دیاں برکات نے. اس واسطے دعا زیادہ تو زیادہ کیتی جائے ہاتھ اٹھا کے اللہ دے اگے. یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے. اور وسیلے دیاں 3 صورتاں میں عرض کر رہی ہیں، ایک بیان کر چکا اسم اعظم اللہ دے نامہ دا واسطہ، اور دوسرے نمبر دے اتے وسیلے دی دوسری صورت اپنے نیک اعمال دا واسطہ. صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے 3 بندے غار اندر پھنس گئے اور بھاری پتھر آ گیا. ہن سوچ رہے نے مر جاواں گے، مک جاواں گے، کیوں ذرائع ابلاغ دا تے دور نہیں سی. لیکن ایک نے کیا جے کوئی زندگی اندر کوئی چنگا کام کیتا ہے اللہ دے حضور پیش کرو، اللہ اس دے توفیل، اس دے وسیلے، اس دے برکت نال اللہ ساڈی اس مصیبت نو دور کر دے. وہ تیناں نے اپنا اپنا عمل پیش کیتا تے اللہ نے اس پتھر نو ہلا دیتا. میں بات نو مختصر کراں. اے وسیلے دی دوسری صورت ہے کہ تانوں مینوں یقین ہوئے کہ میں فلاں نیکی کیتی سی اور صرف اللہ دی رضا واسطے کیتی سی، بڑے خلوص اور کامل انہماک اور یقین دے نال کیتی. پھر اس دعا دا اس نیکی دا اللہ فلاں نیکی تیری رضا واسطے کیتی ہے، اللہ تو اگر تینوں میری وہ نیکی پسند ہے، ایس مصیبت چوں، ایس بیماری چوں، ایس فتنے چوں، اے قرض دی نجات چوں، اے مسئلہ ہے اللہ یہ حل کر دے، اللہ اولاد نہیں اولاد دے دے. اے وسیلے دی دوسری اہم ترین صورت ہے. اس طرح جدو بندہ دعاواں کرے پھر دیکھنا دعاواں کس طرح قبول ہوتی ہیں. وسیلے دی تیسری اور آخری صورت سنا کے اپنی بات نو سمیٹاں کہ اللہ دے ولی کو دعا کروائی جائے. اللہ دے ولی کو خود بھی کرنی ہے، اللہ دے ولی کو خود یہ نہیں کہنا بابا میری تے سندا کوئی نہیں، تیری موڑدا کوئی نہیں، میری تیرے اگے تیری اللہ اگے، ایدا نہیں کہنا.
آپ خود بھی ہاتھ اٹھانے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، قید نہیں لگائی کہ کس دی دعا قبول ہے، جدوں میں میرا بندہ پکارے میں اندی پکار دا جواب دینا، میں اندی پکار دا جواب دینا۔ اللہ رب العزت او ذات ہے اندے اگے گریہ زاری کر دیا ہویا، میں آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، میری دلی مراد عطا کر دے، میری معاف ہر ایک خطا کر دے، ہاتھ خالی میرے موڑی نہ، دل میرے دی آس نو توڑی نہ، تو خود آکھیا غیر تو نہ منگی، میرے تو منگدا نہ سنگی، ہن گھر تیرے وچ کوئی تھوڑ نہیں، مولا تیرے بنا میرا کوئی اور نہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رحمان ہوئے میری رحمت دا دریا وگدا، دریا وی بے بہا وگدا، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، نالے جنت بھی عطا کراں۔ وسیلے دی تیسری اور آخری صورت نیک بندے کو دعا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کہتے اللہ دے رسول ساڈے لیے دعا کرو، فلاں پریشانی۔ اور جدوں سونے مصطفیٰ اس دنیا تو تشریف لے گئے، آپ دی وفات مبارک ہو گئی، صحابہ کہندے نے اسی آپ دے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جا کے کہندے سانو اسی سونے مصطفیٰ تو بعد تانوں عبادت اندر زہد اور تقوی اندر اسی پورا سمجھنے ہاں تے تسی ساڈے لیے دعا کرو۔ پتہ اس بات دا چلدا ہے اس طرح دعا کروائی جائے نیک بندے کولوں، اور وہ مشہور روایت ہے، حوالے تے کئی نے، روایات کئی نے۔ حضرت اویس کرنی دے بارے غالباً حضرت عمر فاروق نو کیا سی، عمر جا رہے ہو کرن دے علاقے چ اویس کرنی کولو جا کے دعا کروانا، اہل اللہ دی نیک لوگاں دی صحبت یہ جڑی ہے دل دی کایا پلٹ دیندی ہے۔ اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔